بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم جنید لائن۔ دوستو آج ہم بات کریں گے جھوٹ کسے کہتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور کن موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بات کا حقیقت کے خلاف ہونا جھوٹ ہے۔ جھوٹ اپنے بدترین انجام اور برے نتیجے کی وجہ سے تمام برائیوں کی جڑ ہے کہ اس سے چغلی کا دروازہ کھلتا ہے۔ چغلی سے بغض پیدا ہوتا ہے، بغض سے دشمنی ہو جاتی ہے، جس کے ہوتے ہوئے امن و سکون قائم نہیں رہ سکتا۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی شان جھوٹ سے کس قدر بلند اور پاک ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لگائیے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یعنی مسلمان میں بزدلی یا کنجوسی فطری طور پر ہو سکتی ہے کہ یہ عیب ایمان کے خلاف نہیں، لہذا مومن میں ہو سکتی۔ جھوٹ سے بچنے کی تاکید کیوں؟ جھوٹ سے بچنے کی تاکید اس لیے کی گئی کہ اس میں دنیا اور آخرت کے کئی نقصانات، مثلا جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حسن و جمال جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی آب و تاب اور رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ ہر برائی کے دروازے کو سیراب کرتا ہے، جیسا کہ پانی درخت کی جڑوں کو سیراب کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں سے ہوں گے۔ جھوٹ میں بلائی نہیں ہے۔ جھوٹ میں بظاہر نجات دکھتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ لوگ اسی ظاہر سے دھوکہ کھا کر جھوٹ کا سہارا لیتے اور بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ آج کل لوگ جھوٹ کے معاملے میں اتنے دلیر ہو چکے ہیں کہ فانی دنیا کے چند روز عیش و عشرت میں گزارنے اور دنیوی خواہشات پوری کرنے کے لالچ میں بیرون ملک جانے کے لیے خود کو جھوٹ موٹ میں غیر مسلم تک لکھوا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دل میں مسلمان ہیں۔ صرف لکھنے اور زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو، خود کو جھوٹ موٹ میں غیر مسلم یعنی عیسائی، یہودی، قادیانی ظاہر کرنے پر حکم کفر ہے۔ دواؤں کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے والا یا کسی کلینک یا ہسپتال میں کام کرنے والے کا خود کو ڈاکٹر کہلانا، چند جڑی بوٹیوں کے بارے میں جان لینے کے بعد خود کو حکیم کہلوانا یا اس طرح کے اور ٹائٹلز استعمال کرنا بھی جھوٹ ہے۔ ان جھوٹے ٹائٹلز کو حاصل کرنے یا بچانے کے لیے رشوت دے کر جعلی ڈگریاں بھی حاصل کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں سے جھوٹ کے نتائج ہمارے جانی و مالی نقصان کی صورت میں نکلتے ہیں۔ جھوٹ کی وبا اتنی عام ہے کہ علم سے خالی بے عمل لوگ مذہبی اسکالر وغیرہ جیسے الفاظ اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا سراسر جھوٹ ہے۔ ان غلط لوگوں کے اسی مذہبی ٹائٹل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن و سنت کی منمانی تشریحات کا نتیجہ بے عملی اور گمراہی جیسے گناہ جاریہ کی صورت میں نکلتا ہے۔ بعض لوگ مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بربادی ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اسے کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے حکم کر دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ فرشتوں پر اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا جاتا ہے اور زمین والوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ اگر آپ میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اسے چھوڑ دیجیے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹ چھوڑ دے جو کہ باطل چیز ہے تو اس کے لیے جنت کے کنارے گھر بنایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ جیسے گناہ سے بچائے۔ جھوٹ سخت کبیرہ گناہ ہے مگر اسلام میں 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ایک موقع یہ ہے کہ جب انسان اپنی یا کسی دوسرے مسلمان کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے اور جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ 2 بندوں میں صلح کرنے کی غرض سے جھوٹ بولنا پڑ جائے اور جھوٹ کے بغیر صلح ممکن نہ ہو تو جھوٹی بات کہہ کر ان دونوں میں صلح کرا دینا جائز۔ تیسرا موقع میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ مثلا دونوں میں سے کوئی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، خواہ یہ کہنے والے کے دل میں اس کی محبت اس قدر نہ ہو تو جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ جیسے گناہ سے بچائے۔